أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وهو السميع العليم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني وسددني درود پڑھ لیں سارے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی کے سلسلے کا تھوڑا سا رہ گیا تھا، انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کریں گے۔ صحابہ اکرام کا رمضان جو تھا وہ کیسا تھا، کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے اور شعبان سے کیوں تیاری کرنی ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ شیٹس میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کا جو آپ کو بولا تھا، الحمدللہ چاہیے سے پہلے یہ لے جائیے گا، اور اگر کچھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کل کی کلاس آپ لوگوں نے لسن کی تھی اس میں سے، تو آپ ضرور اپنی شیئرنگ جو ہے وہ دیں، بتائیں دوسروں کو بھی جو نہیں آئے تھے وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا سیکھا کل کے لیسن سے آپ لوگوں نے؟ کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہے، تقویٰ ہمیں کیسے حاصل کرنا چاہیے، تقویٰ ہمیں مثلاً ہمیں تقویٰ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، ٹھیک ہے، قرب ہے، تقویٰ ہماری نفسانی خواہشوں کو قابو کرنا اور اللہ کی طرف نیک کام کرنا شریعت کے مطابق جو ہوں۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، الحمدللہ۔ کس طرح روزے کی تیاری کرنا، روزے کی تیاری رمضان سے پہلے کس طرح اپنے گھر کے کام پہلے کرنا، اس میں حفاظت کرنا۔ الحمدللہ، اوکے۔ کہ اپنی انرجی سیو کرنی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ جو کام سیو کرتے ہیں ان کو کم کر کے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، کہ بیکار چیزوں میں نہیں لگانا ہے، بلکہ جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کوشش کرنی ہے کہ اس میں اپنی ٹائم کو سرو کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بھی جب ہم فرضیت، اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں جو ہے نا فقہ کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمیں بہت سے پتہ بھی ہوتی ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں ہم سنے سنائی بس وہ کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس کے گو تھرو ہوں گے۔ پہلے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی جو کا رمضان تھا وہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ان کے معاملات کیا تھے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے کل پڑھا، کچھ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی وہ اپنے معاملات کو ترتیب دے دیا کرتے تھے کہ کون سا کام کرنا ہے، کی لسٹ بنا لی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے، میں نے شام کیا کرنا ہے، دوپہر کا کیا کرنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کس کو کیا گفٹ دینا، ہر چیز انہوں نے پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی تھی۔ یعنی کہ آج عید ہے، عید سے ایک دن پہلے بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، کوکنگ ہم کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اتنا قیمتی دن ہے وہ،
کہ عید سے ایک دن پہ کا دن جو ہے وہ کتنا قیمتی دن ہے، یا رمضان سے ایک دن کا پہلے کا دن وہ کتنا قیمتی ہے. ہم انہی چیزوں میں سارا ضائع کرتے تھے. وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر دیتے تھے، جس میں انہوں نے کیا لکھا ہوتا تھا روزے میں کہ میں نے قیام کب کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کون سی مسجد میں جانا ہے، کتنے میں نے تراویحوں کو پڑھنا ہے، پھر تہجد اور تراویح، تلاوت قرآن پاک، صدقہ خیرات، ہر چیز کی لسٹ بنی ہونی چاہیے. دیکھیے جب آپ کی تیاری مکمل ہوتی ہے آپ کو سٹریس نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، ہم کتنی گزار چکی ہیں اور کتنی ہماری آگے رہتی ہے. پلاننگ کر لیں گے، نیت کر لیں گے تو ہمارا اجر ابھی سے شروع ہو جائے گا. رمضان آنے میں تو ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ ان کی نمازیں قابل رشک ہوا کرتی تھی. تلاوت قرآن میں وہ دل کو نرم اور گرم کرنے والی ان کو ہوتی تھی. وہ قرآن کی جو تلاوت نمازوں میں کرتے تھے وہ ایسے نہیں ہماری طرح نہیں کر لیتے تھے. ان کے دلوں کو نرم کرتی تھی وہ تلاوت، جو اس مطلب کہ ان کو اس کے میننگ کا پتہ ہوتا تھا نا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس رب کے آگے کھڑے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو پھر ہم بھی دیکھ لیں، ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم شاید کسی کی چگلی نہیں کرتے، شاید ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی سے حسد نہیں کرتے. میں اپنے آپ تک ہوں، میں گھر پہ ہوں، میں باہر بھی نہیں جاتی، میں ٹائم بھی ضائع نہیں کرتی. لیکن پھر بھی کیسے ہے کہ بھوک کے سوا ہم کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ ہم پھر اس طرح خوشی و خضوع سے عبادت نہیں کرتے، عبادت بھی نہیں کرتے، ہم سو کے گزار دیتے ہیں. آرام یعنی کہ ہماری نیند کا ہوتا ہے کہ خلل ہوا ہے ہم اپنی وہ پوری کر لیں. ایگزیکٹلی. ہمیں ہوتا ہے کہ میری حتیٰ کہ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ اس رمضان میں تو اسپیشلی اپنی نیند کا شیڈول یہ بنائیں کہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس پیٹرن کے حساب سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اتنا میں سوں گی. پاور نیپ جس کو بولتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن اس کی ٹائم لمٹ ضرور رکھیں. یعنی 2-3 گھنٹے کا ہو کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھی تھی تو اب میں یہ 2-3 گھنٹے. پاور نیپ کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو سنت کر کے کرنا ہے، ضروری نہیں آپ نے اس میں سونا ہے. اپنی باڈی کو ریلیکس دیں، دماغ کو ریلیکس دیں. تھوڑی دیر کے لیے لیٹ یا نیند نہیں بھی آتی، آپ ریلیکس فیل کریں گے کہ اگر سنت کے حساب سے آپ کریں گے. تو اگر آپ اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے تو پھر اس میں برکت نہیں ہے. اور جتنے بھی آپ کے کام پڑے ہوئے ہیں اس کو رہنے دے. پہلے آپ کو اگر باڈی اجازت نہیں دے رہی کام کرنے کی یا کرانے کی تو آپ اس کی تھوڑی دیر کے لیے پاور نیپ لیں، کلولا کریں، اور اس کے بعد کیا ہے کلولا کریں اور اس کے بعد کام کریں. اس میں برکت پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی وہ ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک ٹائم میں مطلب 5 منٹ 10 منٹ ہماری 5 ڈفرنٹ کائنڈ کی سلیپ ہماری ہوتی ہے. اس میں کون سی سلیپ ایسی ہے جس میں ہم اٹھیں گے تو ہم فریش فیل کریں گے، اور کون سی ایسی سلیپ ہے جس میں ہم سوتے ہیں نا تو ہم پھر کئی دفعہ ہوتا ہے لیزی رہتے ہیں، سارا دن بندہ ٹائرڈ ہی رہتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی میں گروپ میں ڈال دوں، آپ لوگ پھر خود ہی اس کو دیکھ لیجیے گا. سلف صالحین صحابہ اکرام تبع تابعین اور رمضان کیسے گزارتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وعصیلا. سورہ احزاب آیا 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح اور پاکی جو ہے وہ بیان کیا کرو. کہ بکثرت اللہ کا ذکر. قرآن اسپیشل ہے رمضان کے لیے نا. رمضان کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا تو اللہ کا ذکر کیا ہے، ذکر و اذکار بھی کرنی ہے، تسبیحات بھی ہم نے کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی قرآن کے ذریعے کرنا ہے انشاءاللہ. پھر بس ایک مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس کا مراقبہ کرتا ہے، یعنی کہ خیال رکھتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقوی کی کیفیت آ جائے گی ہر معاملے میں، صرف ایک معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور ہر لمحہ پھونک پھونک کے، ہر قدم پھونک پھونک کے وہ اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میرے رب کے کیمرے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آنکھ جھپکتے. ہم تو پھر بھی آنکھ جھپک لیتے ہیں نا، کچھ چیز ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ کا کیمرہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لها سابقون۔ سورہ المؤمنون آیہ 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہے جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ہے جو ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں، ہم بہت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن اس کے باوجود دیتے ہوئے ڈرنا ہے کہ اللہ نہ کرے آج میں کسی کو دے رہا ہوں تو کل میرے حالات کیسے مجھے نہیں پتا، میرا یہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں نا کہ اپنے اخراجات میں سے نکال کے اللہ کی راہ میں دیں، دل کرتا ہے دینے کو، اللہ تعالیٰ خالص نیت کے لیے چھپا کے دیں، کبھی ظاہری دیں، جہاں پہ ظاہری دینے کا فائدہ وہاں پہ ظاہر کر کے دیں، جہاں پہ چھپانے کا فائدہ وہاں پہ چھپا کے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ ہمیں نہیں پتا آخرت والے دن کہتے ہیں نا کہ اعمال کئی ایسے ہڈن ہوں گے جو ہڈن ہم نے کیے ہوئے ہوں گے اور ہم جسٹ دوزخ کے کنارے پر ہی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اعمال ہمارے سامنے لے آئے گا، تو ہمیں وہ اعمال جو خالص نیت سے کیے ہوں گے وہ ہمیں بچا لیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم نے یہ کب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مجھے یاد تھا، تم نے خالص یہ میرے لیے عمل کیا تھا، وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے پیسے دینے ہی ہو، کوئی بھی عمل ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہو، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی اسی طرح دنیا میں بھی ہمیں سیو رکھنے کی توفیق دے، اس کو جو چھپا کر کر رہے ہیں چھپا کر کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم ظاہری طور پر کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورى آیت 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور اسی طرح ہم آپ کی طرف اپنے حکم سے اس روح یعنی کہ وحی کو اتارا۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ نور میں نے عطا کیا ہے، اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، تمہیں نہیں پتا تھا، لیکن میں نے تمہیں نور دیا ہے، اور نور کیا ہے؟ تمہیں ذریعہ یہ بناتا ہے کہ ہدایت کی طرف لے کے آنے کا ذریعہ بناتا ہے، تمہارے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے، تمہارے اندر وہ رغبت پیدا کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھنا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اپنے رب کے احکامات کو ماننا ہے۔ جب یہ چیز آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پھر ہدایت کے لیے تڑپ دکھاتا ہے اس کو میں ہدایت دے دیتا ہوں، اور جو ہدایت کی طرف نہیں دکھاتا تو پھر وہ غافل پڑا رہے، پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کا عمل قبول کرتا ہے، اور وہ اس ماہ میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ اپنے آپ کو فارغ رکھتے ہیں، وہ دنیاوی مصروفیات کو کم کر دیتے ہیں اور زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں گزارتے ہیں، مسجدوں میں گزارتے ہیں، یا اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، اپنے روزوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کرتے، اپنے ساتھ جو ہے آپ لوگ اپنی قرآن مصحف جو ہے وہ لے کے آئیں، اس کو جب آپ کو کوئی بھی بات ہو، میں آپ سب سے یہ کہوں گی، ہمارا دورہ قرآن منڈے سے شروع ہو رہا ہے نا، تو پلیز آپ اپنے قرآن ساتھ میں لے کے آئیں، آپ کی آنکھیں جو قرآن کے الفاظ کو دیکھیں گی آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کی پین اور پینسل، ہمیشہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کا یہی ہے کہ اپنا پین اور پینسل ساتھ رکھیے، کوئی بھی بات آپ کو سمجھ لگتی ہے، کوئی بھی بات نہیں پتہ چلتی ہے، یا کئی دفعہ آپ کو پتہ ہونے کے باوجود وہ آپ کے لیے نہیں ہوتی، پرانی ہوتی، لیکن آپ ساتھ میں نوٹ لکھتے جائیں، جب بھی آپ قرآن کھولیں گے آپ کو کیا ہوگا کہ وہ ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا، اور کتاب اللہ کو پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، وہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ آج کل بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے کہ رات کے اوقات کی حفاظت کرتے، صحابہ کرام رات کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے تھے، قیام لیل کرتے تھے، اس کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج کل ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیڈ میں بھی شاید 8 o'clock چلے جائیں، لیکن یہ ڈیوائس پہ اتنی دیر ہم لگاتے ہیں 1 o'clock ہو جائے، وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چلتا ہی جاتا ہے وہ سلسلہ۔
لیکن آج کل ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے. دن کے اوقات کے روزے، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دیگر اعمال خیر کے ساتھ اس میں سے 1 منٹ کا ایک لحظہ بھی جو وہ ضائع نہیں کرتے تھے. لیکن ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی خیر خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا روزہ بھی ہے. ہم نے رکھنا اس لیے یا تو مجبوری میں رکھ لیں یا اس لیے کہ فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چھوٹ ہی نہیں ہے. ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. قرآن دنیاوی کاموں میں مشغول ہے. صبح جاؤ کام پہ، شام آؤ، روزہ ساری کھا کے نکل جاؤ. صبح روزہ، شام کو روزے کی افطاری وہیں پہ کرو. گھر آؤ تھکے ہارے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے اوقات کا بہترین استعمال کرنا ہے. جو کام کرتی ہیں بہنیں وہ پلیز اپنی لیو لے لیں. 1 ماہ میں کچھ نہیں ہونے لگا. پتہ نہیں اگلی زندگی میں آپ کو یہ کام ملنا ہے یا نہیں ملنا. آپ کو یہ روزے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. کتنے لوگ تھے 2 سال پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں رمضان تک کتنے ہمیں سے پہنچیں گے. ہمیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ کتنے پہنچیں گے. ہم آج تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی پتہ نہیں کل کوئی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو آج سے ہی نیت کریں انشاءاللہ میں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنی فضولیات کو کٹ آف کرنا ہے. اور جو کام کرتی ہیں بہنیں وہ لیو لے لیں، 4 ویک کی لیو لے لیں کہ ان کو کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں. اگلا ماہ جو اگر آپ کے خرچات اگر کچھ تھوڑی تنگی ہوگی، وہ رب کے لیے روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو وہ اس کے میں سہولت اور آسانی پیدا کر دے گا. رمضان میں صحابہ کرام کا ذوق اور شوق کیا ہوا کرتا تھا کہ قرآن کے مہینے میں تلاوت وہ کثرت سے کرتے تھے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. ایک لمحہ بھی ہمارا جو ہے وہ ضائع نہ ہو. صحابہ کرام رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. بعض صحابہ جو تھے اس کے لیے فارغ ہی ہو رہتے تھے اور اسی کو اپنا مشغلہ بنایا ہوا تھا. ان کا مشغلہ یہ تھا قرآن قرآن قرآن، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں، کلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس کے اوپر قرآن کے ساتھ تعلق، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے. ہم لوگ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس مسلمان جو ہیں رمضان مسلمان بن جائے تو اس سے شاید ہمارے لیے کفایت ہو جائے، یہ کافی ہو جائے گا. یہ کافی نہیں ہے. ہمیں رمضان کے علاوہ بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جس طرح کے صحابہ کیا کرتے تھے کہ 6 ماہ وہ تیاری میں لگے رہتے، 6 ماہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے کہ ہمارا رمضان جو ہے وہ قبول ہو جائے، جو ہم نے باتیں کی اس کو قبول کر لے. پھر کیا ہے کہ صحابہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پورا قرآن ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ختم کرتے تھے اور رمضان میں ہر 3 دن میں ایک ختم کرتے تھے اور دن میں بہت ہی کم قرآن ختم کرنے پر مدد لیتے تھے کہ وہ خود ہی کرتے تھے. عام حالات میں وہ جمعے سے جمعے تک قرآن کو مکمل کر لیتے تھے. رمضان میں 3 دن، کیونکہ 3 دن سے کم میں آپ قرآن ختم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا. ایک صحابی تھے وہ جو کہ روز کی روز کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا تو کہتے میری اتنا طاقت ہے میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قرآن کو سمجھ کر غور و فکر سے اور تدبر سے کرو. یہ نہیں کہ وہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے تھے، ان کو تو میننگ پتا تھا. جب آپ کو میننگ پتا ہے تو آپ فلوئنٹلی حفظ ہوا تھا ان لوگوں کو. لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ منیمم 3 دن میں آپ کر لیں. جیسے بزرگوں کا بھی ہوتا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے تو وہ 10 پارے ایزیلی پڑھ لیتے ہیں. میری امی جان الحمدللہ وہ 3 دن میں قرآن مکمل کر لیتی ہیں. 10 پارے، اور کوئی کام نہیں ہے نا، تو آپ کا تعلق جتنا مضبوط کر سکتے ہیں کریں قرآن کے ساتھ. جن کی اور مصروفیات ہیں یہ ساری حدیث کے ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں الحمدللہ. پھر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان میں دن کے شروع حصے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب سورج طلوع ہوتا تھا سو جاتی تھی. اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیں، ہم سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتی ہیں. کہتی ہیں وہ طلوع فجر سے پہلے وہ جو ہے نا وہ ٹائم برکت کا ہے، اس میں سونا ممنوع ہے، حرام میں آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹائم اوائڈ کیا جائے، پیریڈ اوائڈ کیا جائے. طلوع فجر ہو جائے، اپنی اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر ریلیکس کر لیں، تھوڑا دیر آرام کر لیں. اور اس وقت آپ کی شاش بھی شاج ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی. 2-4 دن کریں گے آپ کی عادت بن جائے گی. لیکن شیطان یہ کرواتا ہے فوراً سے سو جاؤ، اتنی نیند مجھے آ رہی ہے، پھر پتہ نہیں سارا دن ٹائم ملنا ہے کہ نہیں ملنا. آپ کی ذکر و اذکار صبح کے جو ہوں گے وہ بھی ختم آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کی قرآن کی تلاوت جو ہوگی وہ بھی پینڈنگ ہو جائے گی. پھر آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتی جائے گی. جو آپ نے پلاننگ کی ہے وہ تو پھر کامیاب نہیں نہ ہوں گے. لیکن شیطان اس میں آپ کا نفس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا.
ابن الحکم کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو مالک بن انس جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث پہ غور و فکر کرتے تھے، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پوری طرح وہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف متوجہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو دینے کو بند کر کے وہ اپنی غور و فکر کرنا شروع کر دیتے تھے کہ میں حدیثوں پہ اور غور و فکر کروں، اس کے اوپر اور پونڈر کروں تاکہ میں دوسروں کو جب تعلیم دوں تو اس کو اور اچھے اور بہتر انداز سے کر سکوں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کوئی بھی ٹاسک کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے آپ کے لیے برکت ڈال دیں گے۔ سحری اور افطار جو ہے اس کے حوالے سے صحابہ کرام دیکھ لیں کہ سحری میں صحابہ کرام کا معمول تھا کہ تاخیر سے کرتے تھے، روایتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سحری ختم کرنے اور فجر کو اذان میں 50 سے 60 آیات جو ہے وہ ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں، اس کے علاوہ نمازوں کا دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کل اللہ پڑھ لیں، صحیح رات جاگی ہوئی ہوں، تو وہ 50 سے 60 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو گھونٹ پانی ضرور پیتے تھے، کیونکہ سحری اس کی امت کی اس امت کی خصوصیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، برکت ہے اس میں۔ تو صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں، پھر فجر میں دیکھیں قرآن کی تلاوت جب ہم آگے انشاءاللہ اس پہ بات کروں گی کہ ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اوبیسلی تراویح ہوگا، تراویح میں ہم قرآن سن لیتے ہیں، کوشش کریں جیسے سورہ ملک جن سسٹرز نے یاد کی ہے، کوشش کریں کہ وہ فجر کی نماز میں اس کو پڑھیں، تو وہ 30 آیات تو ہو ہی جائیں گی نا، اس کے ساتھ 2-4 اور صورتیں بھی ملا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی صورت کو پڑھنا ہے، جیسے سورہ فلق ہے، ناس ہے، اخلاص ہے، 3 ہے، باقی ہیں ساری کوثر ہے، چھوٹی چھوٹی 10 آخری آیات جو ہیں صورتیں ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک رکعت میں ایک ہی آپ نے آیت پڑھنی ہے یا ایک ہی صورت پڑھنی ہے، یہ ہم پتہ نہیں ہمیں کہاں سے آ گیا کہ ایک ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ ایک سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو آتی ہے تو ضرور آپ اس کو لمبا کریں اپنے قیام کو۔ پھر افطار میں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی کھجور کھا لیا کرتے تھے، کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کرتے یا جو بھی میسر آتا اس سے پہلی فرصت میں افطار کرتے، اور افطار کے وقت مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، افطار سے پہلے ہم نے دعاؤں کا ذکر کرنا ہے، جو کل بات کی ہوئی تھی کہ دعائیں پڑھیں گے، اور ان دعاؤں کو آپ لکھ کے رکھ لیں، کوئی کتاب ربنا والی کتاب جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں، وہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو عربی کا بھی اجر ملے اور ساتھ میں پتہ چلے گا آپ نے دعائیں کون سی مانگی ہیں، اور منیمم آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں، جب آپ ربنا کی دعائیں پڑھیں گے نا اس میں آدھا گھنٹہ ایزیلی لگ جاتا ہے۔ پھر آپ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگے، ان کی آنے والی نسلوں کے لیے مانگے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے، اور جتنے بھی فوت شدگان ہیں، دیکھیں ہمارا اجر ان کو نہیں ملے گا جب تک ہم ان کو بخشیں گے نہیں، ہم ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اپنوں کو تو مل جائے گا لیکن دوسروں کا بھی خیال کریں، رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ برکتوں اور فضیلتوں کے ناطے شاید ہمارے اپنوں کے لیے بھی اس میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پھر صحابہ کرام کی سخاوت، اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، آج بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام جو تھے سخاوت ان کی عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ عام معمول یہ ہوتا تھا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ مجھے مل جائے، میں کھا لوں، میری افطاری اچھی ہو، میری سحری اچھی ہو، بلکہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیا کرتے تھے، وہ دوسروں کے بارے میں سوچا کرتے تھے، تحفے تحائف مجھے مل جائے، مجھے یہ میں نہیں کہتی کہ آپ نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے، خوب کھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، خوب پہنے، لیکن اس سے پہلے کہ دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، دوسروں کے بارے میں ہم یہ نیگیٹو نہ کریں کہ ان کو اور دے دیں گے، میں اپنا دیکھ لوں، میرا اپنا ہو جائے، نہیں، بلکہ ہم نے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کے بارے میں بھی دیکھنا ہے۔ پھر خود بھوکے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت کی تعریف قرآن مجید میں بھی کی ہے کہ خصوصاً جب عید کا دن ہوتا تو صدقہ فطر کے علاوہ وہ فقراء میں اپنا مال تقسیم کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی اس دن کی خوشی سے محروم نہ رہ سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں، فطرانہ بازی کتنا ہے، 4 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ، ایک پینی زیادہ نہ چلی جائے کہیں، فطرانہ منیمم تو رکھ دیا ہے، 2 پاؤنڈ ہے یا 4 پاؤنڈ ہے، لیکن آپ میکسیمم کیوں نہیں کرتے، آپ احسان کیوں نہیں کرتے؟ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر میں ایک وقت کی نہ دو کھانے ٹیبل پہ نہیں رکھوں گی تو میرا گزارا ہو جائے گا، لیکن جن کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں نا ان کو کپڑے مل جائیں گے، جن کے پاس کھانے کے لیے ان کو کھانے کو مل جائے گا، تو اس سے جو آپ کے اندر تقویت آئے گی، جو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا وہ کسی اور کو نہیں ہونے والا، تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔
رمضان کے بعد میں کیے جانے والے کام کہ رمضان ہو گیا کہ اس میں تیاری ہم نے کیسی کرنی ہے، صحابہ اکرام کی تیاری کیسی تھی. اب رمضان کے بعد نیکی استقامت چاہتی ہے. اس کو پسندیدہ بھی فرمایا گیا ہے نا کہ جو تھوڑی نیکی کرو لیکن استقامت کے ساتھ مسلسل کرتے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. فرمایا جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہمیشگی سے کرنا ہے. آپ نے اشراق نہیں پڑھتے تو اشراق پڑھنا شروع کر دیں. فجر کی نماز کے بعد مسلے سے اٹھنے سے پہلے اشراق پڑھیں، عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، مجبوراً اٹھنا پڑ رہا ہے پھر بھی اس کو ضائع نہیں کریں، پھر بھی آپ پڑھیں. عمرے کا نہیں ملے گا لیکن ثواب تو ملے گا نا. لیکن آپ بیٹھتے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں مسلے کے اوپر اور ساتھ میں پھر اشراق پڑھ کے اٹھتے ہیں. 2 نفل 4 نفل منیمم 2 کر لیں، 2 سے سٹارٹ کریں، کر کے اٹھیں گے تو آپ روز عمرے کا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اگر تو آدھا پونا گھنٹے بعد آپ 4 رکعت اور پڑھ لیتے ہیں چاشت کے لیے، آپ کی باڈی کا صدقہ نکل جائے گا. لیکن یہ کہ عادتیں آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اگر یہ 30 دن ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ابھی 10 دن رہتے ہیں رمضان میں، 12-15 دن، آپ ابھی سے اس عادت کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اشراق پڑھنی ہے، اشراق کے بعد میں نے چاشت پڑھنی ہے، تو وہ ایکسٹرا عبادت آہستہ آہستہ ہوتے تھے. 40 دن میں آپ کی عادت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ رمضان کے بعد آپ کی پکی ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 40 دن تک وہ پورا کریں اور اس کے بعد آپ کی عادت فوراً سے چھوٹ جائے. آہستہ آہستہ چھوٹتے چھوٹتے شاید چھوٹ جائے، لیکن آپ اس کو اپنی مکمل عادت بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پکی ہو جائے گی. اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے. یہ نہ ہو کہ پہلے دن جوش میں ہم کرتے ہیں نا، رمضان کے پہلے 2-4 دن تراویحاں بھی، قرآن بھی، عبادتیں بھی، ذکر بھی، اور دوسرے ہفتے پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. کہ تھوڑی تھوڑی کریں، استقامت سے کریں، دل لگا کے کریں. اب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ کس کی رمضان المبارک کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کے رمضان کے بعد والے اعمال دیکھو. اگر رمضان کے بعد نیک عمل پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے کہ رمضان کے دنوں میں ہوا کرتی تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اس کی اطاعتوں کو قبول کر لیا، اس کے صدقہ خیرات کو قبول کر لیا، اس کے ہر عمل کو قبول کر لیا کہ وہ استقامت کے ساتھ چل رہا ہے. وہ صرف رمضان تک نہیں تھا، رمضانی مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ پورا سال چلنے والا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یکلخت فرق آ گیا ہے کہ رمضان میں خوب باتیں، بعد میں کیا بات ختم، تو وہ کیا ہوا، وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا، پھر اسی راہ کا راہی ہو گیا جس کا وہ رمضان سے پہلے ہوا کرتا تھا، گامزن تھا. تو سمجھ لیا کرو کہ اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے اور بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ہیں اور ان کو اپنے قیام کے جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ روزوں کے اندر ہی نہیں، روزوں کے بعد بھی ہے. اگر روزے کا اتنا اثر ہوتا، میرے دل کے اندر اس کا اثر پڑتا، تو وہ میری عبادت یکدم ختم نہیں ہو جاتی، وہ عبادت کا سلسلہ میرا چلتا ہی رہتا. پھر شوال کے 6 روزے رکھنا، ان کی بہت ہمیں اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے، یہ سارا سال روزہ رکھنے کے مسلسل کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس کے مثل ہو جاتے ہیں. مسلم کی یہ حدیث ہے. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان میں رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کریں. ہماری عبادتیں، ہمارے صدقہ خیرات، ہمارے اعمال، ہمارے روٹین جو ہے وہ صرف رمضان تک نہیں بلکہ رمضان کے بعد تک بھی اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ہمیں دے، تاکہ ہم مستقل مزاجی سے وہ کام کرتے رہیں. ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی دیر ہے، جتنی دیر ہماری زندگی ہے اس سے ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شامل کریں انشاءاللہ. اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ اپنا شیئر کریں اپنے پوائنٹس. کیا آپ نے لرن کیا؟ وہ اپنی چیزیں پلان کر لیا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا کہ
रमज़ान में सारा वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ मशगूल रहना है, अपने आप को कुरान पाक की तिलावत करनी है, यानी कि वो कोई ऐसा वक्त नहीं रखती थी कि जिसमें वो गैर और कोई काम करें, यानी कि उनकी ज्यादा कोशिश होती थी कि वो कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें और अपने आप को यानी फुली तौर पर सदके खैरात करें और मेंटली और फिजिकली मेंटली और फिजिकली तैयारी। ओके, कोई और पीछे से बताएं जी। इस तरह का अपना टाइम टेबल बनाएं कि रेगुलर हो। हाँ, टाइम वो बनाए अपनी वुसअत और इस्तिताअत के मुताबिक। हो सकता है मैं बीमार हूँ, मैं इतना ना कर सकूं, लेकिन उतना बनाऊं। 4 नफल नहीं, मैं 2 नफल पढ़ लूंगी, ठीक है, लेकिन मैं रोज पढ़ूंगी। मैं तरावी जो है 20 नहीं पढ़ सकती, तो मैं 8 कर लूं, मैं 4 कर लूं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। लेकिन मैंने पूरे 30 दिन करने। अगर नहीं पढ़ते थे, अगर ये कि पहले 4 दिन मैं 20 पढ़ रही हूँ, फिर मैं 12 पे आई, फिर मैं 8 पे आई, फिर एंड पे मेरा कुछ भी नहीं रहा, तो ये सिलसिला नहीं करना। थोड़ी करें, लेकिन तसलसल से कोई भी इबादत जो आपने करनी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मैंने करते जाना है। ओके, इसमें हमेशगी होनी चाहिए, हमेशगी होनी चाहिए, दवाम होना चाहिए इंशाल्लाह। ओके, रमजान की फजीलत के हवाले से पहले रमजान की फर्जियत पे हम बात कर लेते हैं कि रोजे की फर्जियत फर्दियतुल सियाम के रोजे की फर्जियत के हवाले से आता है कि रोजा इस्लाम की बुनियादी फराइज में से एक फरीजा है, एक फर्ज है। عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني الإسلام على خمس الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم ورمضان. رواه البخاری کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اسلام کی کیا آپ نے بتایا؟ سوری، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. وہ خمسہ جو ہے نا، وہ ہماری پلر جو ہے وہ جی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ، نہ کچھ زیادہ نہ کم، ایسا ہی کروں گا. جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں اچھا 4 چیزیں مینشن ہوئی ہیں، 5ویں چیز نہیں ہوئی. کون سی چیز مینشن نہیں ہوئی؟ حج. الحمدللہ، حج. غور سے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. کس میں حج کا ذکر نہیں کیا گیا؟ کیوں کہ ہو سکتا ہے اس وقت حج کی فرضیت نہ ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ استطاعت نہ رکھتا، اس پہ فرض نہ ہو حج، ہے نا. ڈپینڈ ہے آپ سے فتویٰ یا بات پوچھنے والا بھی کیسا آ رہا ہے، اس کی سچویشن کیسی ہے. حج کی فرضیت کے پتہ ہے نا کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پہ وہ فرض ہے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا اس پہ وہ فرض نہیں ہے انشاءاللہ. آگے کیا ہے؟ فصل الصومی کے روزے کی فضیلت. رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیطان. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. متفق علیہ جب کہوں گی کہ تو اس کا مطلب ہے مسلم اور بخاری دونوں ہی متفق ہیں اس حدیث سے. اچھا، یہاں پہ آ رہی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے عام حالات میں آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے آسمان ہیں؟ 7 جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 8۔ اور دوزخ جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ تو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیے جاتے ہیں تو یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کس چیز کی طرف ترغیب دلانا ہے؟ نیکی کی طرف، نیکی کی طرف، کہ دعاؤں کی قبولیت، ہاں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اس شوق کو، آپ کے اس ذوق کو اور بڑھائے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے چاہو نکل جاؤ، کہ سارے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں بھی رہتے ہوئے نا رمضان کے مہینے کی خاص اہتمام کرنے کا کہا گیا، تو یہ صرف یہی پہ نہیں ہے بلکہ اوپر بھی یہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ صرف انسانوں کو نہیں کہا گیا بلکہ عالم بالا میں بھی یہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، دروازوں کو کھلنا اور بند ہونے سے آپ اس سے اور کیا چیز محسوس ہوتی ہے؟ دروازہ کھلا ہو تو کیا ہوتا ہے اور بند ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اندر جانا آسان ہو کھلا ہے، آپ دیکھیں جاتے ہیں تو دروازہ کھل جاتا ہے، آپ ہاتھ کوٹ میں ڈالے ہوئے ہیں تو سیدھے چلے جاتے ہیں، کوئی مشقت نہیں ہے، کیا مشکل نہیں ہے جنت میں جانا، اس میں ہر ایک کو موقع دیا جا رہا ہے۔ بھائی یعنی کہ نا اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں دروازے کھول دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا بندے پہ نواز رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جب کوئی دعا یا عبادت ہم جو کرتے ہیں روزوں میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کو ذرا بھی کوئی جیسے رکاوٹ نہ لگے کہ اس کی دعا میں قبول کروں۔ مجھے ایسے سمجھ آتا ہے اتنی سہولتیں دے رہے ہیں، آسانی ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی کہ جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہ جو غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف آؤ۔ اور ہم جو ہے نا خوش ہو کہ اللہ ہمیں ادھر رہتے ہوئے بھی تو اللہ اتنی بے قدر کر رہے ہیں نا، کہ اللہ کو فکر ہے نا۔ پھر اور دیکھیے سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک آسانی۔ اور جہنم میں لے جانے والی کون کون سے اعمال ہوتی ہیں؟ نافرمانی اور برائیاں کہہ لینا، ہاں برائیاں کہہ لیں، جنت کے دروازوں کی طرف تو بس کوئی بات ہے دل میں بس اس کو رکھنے پر کئی باتیں جو اٹک بھی جاتی ہیں، میں بھی کل سے بھی سن رہی ہوں، آج بھی کوشش کریں جو اٹکی ہوئی ہیں، کئی اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اٹکے ہوئے ہیں، کوشش کریں ان کو بھی بھلانے کی، بہتر دلوں کو صاف کر کے نا، صفائی، گھر کی صفائی کرنی ہے تو کیا بات کی تھی ہم نے کل، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ حسد، بغض، کینہ، دوسروں کے لیے کوئی ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی خلش دل میں رہ جاتی ہے، کوئی امید تھی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ ہم خود امید اس لے کے داخل ہو رہے ہیں نا رمضان میں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم خود امید رکھ لیں لیکن دوسروں کو نہیں ہم معاف کر رہے۔ پہلے میں دینے والا بنوں تو پھر ہی میں لینے والا بنوں گی نا۔ جی یہ تو بات ہے نا، ہاں جی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان میں برکت رکھی ہوتی ہے اور ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، ہر انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور بچے چھوٹے بڑے ہر کوئی نیکیوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کہ آسانی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ زیادہ مقصد بتانے کا یہ کہ اس میں آسانی ہے۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ ان عطائی رحمہ اللہ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس رضي الله عنهما فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو والدها وابنها على ناضع وترك لنا ناضحا ننضيع عليه قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة رواہ مسلم۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا. یہاں پہ جو ام سنان ہے دوسری ایک اور حدیث اس کا ریفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت کا نام بھول گیا ہے، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا. عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک میرا شوہر اور میرا بیٹا جو ہے وہ حج پہ لے گئے ہیں، اور ایک اونٹ میرے گھر پہ ہی ہے جس پر میں ہم پانی لے کے آتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے 2-3 چیزیں نکلتی ہیں. ایک یہ کہ یہاں پہ جو عورت کو کہا گیا کہ تم جو ہے کیوں حج پہ نہیں گئی، کیوں نہیں چلی جاتی، تو اس عورت نے کہا کہ حج کا فریضہ میرا میاں اور میرے بیٹا جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو کہہ دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عمرہ کرو گی وہ حج کے برابر ہے، اس پر فرضیت کم ہو جاتی ہے. یہ کہہ دیا ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال تک ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ہو سکتا ہے میرے اندر اتنی وسعت ہو یا نہ ہو، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. رمضان ہو سکتا ہے قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فکر نہیں کرو، اگر ایک وہ لے گئے ہیں آپ ساتھ نہیں گئے تو رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لو گے تو وہ حج کے برابر ہو جائے گا. تو اس سے ہمیں بھی کیا یہ رغبت ملتی ہے، اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ہم عمرے پہ جا سکتے ہیں تو رمضان میں کوشش کریں کہ وہ عمرہ آپ کر لیں تو حج کے متبادل ہو جائے گا. یعنی کہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن آپ کو اجر زیادہ ملے گا بنسبت عام حج کے. روزے کی فضیلت کے حوالے سے روزے دار کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایمان، جب ایمان آتا ہے تو انسان کا نیکیاں کرنے کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، جب رغبت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں اخلاص زیادہ آتا ہے، جب اخلاص آتا ہے تو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، جب اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے تو خود ہی نیک عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق مل جاتی ہے. پھر روزے قیامت کے دن روزہ جو ہے روزے دار کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. وہ کیسے؟ ان عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. رواہ احمد ان طبرانی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، سبحان اللہ، کہ جو چیز فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوق دلانے کے لیے کس طرح رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس نیت سے رکھے گا پھر وہی چیز اس کے لیے سفارش بن کے آئے گی. رات کو جو قیام کرے گا وہی نیکی قیام کرنے کی اس کے لیے سفارش بن کے آئے گی. دن کے وقت قرآن پڑھتا تھا قرآن اس کے لیے سفارش بن کے آئے گا. کہ نیکی کر کے صرف یہ نہیں کہ وقتی فائدہ ملے گا اور اس کے بعد فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ آخرت تک آپ کے ساتھ وہ چلتا جائے گا. پھر روزوں کا ثواب جو ہے وہ بے حساب ہے. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يخسف ولا يسخف
فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم والذين نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم الطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره فإذا لقي ربه فرح بصومه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جو انسان گناہ کرتا ہے اور آخرت میں جو آگ ہے، ان دونوں کے لیے وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اس روز وہ فحش گوئی سے نہ کرے، بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گال گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا کافی ہو جائے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا۔ ایک یہ جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دوسری یہ کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ دنیا میں ہمیں بڑا انعام اور گفٹ لینے کا شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا اور اس کو انعام کے طور پہ میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے لیے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے کہ روزہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، وہ عمل جو میں کروں گی وہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو اس کے ہاں قبول ہو جائے، جو اس کے ہاں اس کو پسند آ جائے۔ پھر روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں میں سب سے زیادہ اہم جو ہے دروازہ اس کی ہمیں ملتا ہے کہ باب الریان، اس کا ذکر ہم سنتے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزر سکے گا۔ اسے مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے کہ جنت کے مختلف دروازے ہم نے پڑھ لیا، مختلف دروازے ہیں اور مختلف دروازوں کے مختلف نام ہیں، اور مختلف نیکیاں جو ہیں وہ مختلف دروازوں سے جائیں گی، مختلف نیکیاں کرنے والا مختلف دروازوں سے جائے گا۔ جیسے باب الریان، روزہ رکھنے والا ریان دروازہ جو ہوگا وہاں سے جائے گا۔ جب میں پڑھ رہی تھی تو تھوڑا رش ہوگا، جلدی لوگ جائیں گے کہ رش کم ہوگا، روزہ رکھنے والے بہت کم ہوں گے۔ ہاں، اور پھر دیکھیے نا، رمضان کے روزوں کی شاید کثرت ہو، لوگ کریں، لیکن نفلی روزوں کی کثرت کرنے والے بہت کم ہوں گے جو کریں گے۔ باقی نیکیاں، دیکھیے نیکیاں مختلف قسم کی، کسی کو شوقت ہے نماز پڑھنے کا، کسی کو روزہ رکھنے کا، کسی کو صدقہ کرنے کا، کسی کو دوسروں کی مدد کرنے کا، ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہے، اور وہ اس شوق کی بنیاد پر وہ جو جیسی نیکی کرے گا اس طرح کے دروازے سے جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں درود پڑھتی ہوں تو آپ بھی پڑھا کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی انسان ہوگا جو سارے ہی دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا، اس کو خوش آمدید کہا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے ابو بکر وہ تم ہوگے، جس کو ہر دروازے سے پکار آئے گی۔ تو اس لیول کا ہونا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر نیکی میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ صرف ایک پہ اکتفا نہیں کریں کہ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ فرض ہے، وہ میں نے پڑھنی ہے، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے میری اندر استطاعت تھوڑی ہے، جتنی ہے اتنی کروں، کہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن ہمیں اسی طرح پکارے کہ جنت کی۔ دیکھیں ہم کسی خاص جگہ پہ جاتے ہیں نا، تو خاص جگہ پہ کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وی آئی پی پرسن، وی آئی پی پرسن کو جب اسپیشل ڈور سے لیا جاتا ہے نا، دوسرے لوگ وہاں سے الاؤڈ نہیں ہوتے، وہ صرف اسٹیج اسی کے لیے سنوارا ہوتا ہے، ایک لمبی سی ایلی وے ہوتی ہے، بڑی شان سے اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھیں باب الریان ویسے ہی ہے، اور وہ کھلا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھولے رکھے ہوئے، اور آپ بڑی شان سے اندر جا رہی ہیں۔
وہ شان ایسی تو نہیں نہ مل جائے گی، وہ دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ پھر رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں، ہر رات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ ایک منادی کرنے والا فرشتہ یعنی کہ اعلان کرے گا، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا ملا اس سے، کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ بہت سی اس حدیث سے بہت سی باتیں جو ہماری سیکھنے کے لیے ہیں کہ رمضان کی تیاری جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ دنیا میں نہیں بلکہ عالم بالا میں بھی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں۔ ہم یہاں پہ کرتے ہیں نا کہ دورہ قرآن ہونا ہے، جس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، وہاں پہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس دروازے سے اس نے آنا ہے، اس دروازے سے اس نے آنا ہے، اس نے یہ نیکی کرنی ہے، اس کی یہ نیکی کرنی ہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں۔ مجھے وہی چیز نظر آ رہی تھی، بازار جاتے نا، وہ بیچنے والا اپنی بیچ رہا ہوتا ہے اور وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، تو وہ کہیں گا کہ کوئی ہے جو نیکی کرنے والا ہے، بھاگ کے آئے اور اس دروازے سے اندر چلا جائے۔ اللہ نے سارے دروازے کھول دیے ہیں، کوئی ہے جو اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکے؟ کہتے ہیں نا دیکھ لیا شیطان کو جکڑ لیا ہے، یہاں پہ لفظ جو آتا ہے نا شیطان اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں۔ کچھ اسکالر یہاں پہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی شیطان باندھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جو زیادہ سرکش ہیں ان کو باندھا ہوا ہے، کچھ شیطان ہمارے ساتھ لگے ہیں، اور سب سے بڑا شیطان ہمارا اپنا نفسی ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا نفسی سب سے بڑا شیطان ہے جو ہمیں کہیں بھی جینے نہیں دیتا، کہیں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو دونوں ہی چیزیں اس سے لی جاتی ہیں کہ عام حالات میں دیکھیں جہنم ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیکی کے مواقع دے رہا ہے۔ ہر رات اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ رات سونے سے پہلے ہم صاف ہو کے اگلے دن کے روزے کی تیاری کرتے ہیں، چاہیے معافی مانگے یا نہ مانگے یا نہ مانگے، ہر رات اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور ہمیں ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بندہ مجھ سے مانگے، ہم مانگے۔ کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ اللہم اجرنی میں اللہم انی اسالک الجنت الفردوس کہہ لیں، 3 دفعہ جنت آپ کے لیے پکار لگاتی ہے، اور دوزخ کہہ دے، دوزخ آپ کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مجھ سے دور کر دو۔ تو کیا حام ہے، خود مانگ لیں، اگر مانگنے کی توفیق نہیں، اگلا سے مانگنے کی توفیق مانگے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی مغفرت کے لیے مانگ سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اس طرح کی عام جو نیکیاں ہیں اس کو اپنے سے دور نہ کریں، بلکہ ایک مجموعی ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول سے بہتری لینے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بہتری کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ہر رمضان میں آپ قیدیوں کو رہا کر دیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کرنے والوں کو ہر روزے کی وجہ سے بھی جو کوئی غلطی کا کام کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر قیدی ہیں، انسان ہیں، وہ ان پہ رحم کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ پھر روزے کی اہمیت کے حوالے سے کہ روزے کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے کہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے، یعنی کہ ہم کہہ لیں بد نصیب ہے وہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کی اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہا کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ جو اس کی قدر و منزل سے جو محروم ہوتا ہے نا تو وہ جب دیکھیں روزے نہیں رکھتے، بغیر وجہ کی روزے چھوڑ رہی ہیں، روزہ چھوڑ کے اس کے بعد پھر عبادت بھی تو نہیں نہ کرتے کہ اپنا ٹائم کہاں پہ وہ کر رہے ہیں، تو وہ بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کھلا موقع دیا، کوئی حجت چھوڑی نہیں ہے، تو اس کے باوجود وہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم سب کو جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی جو ہے وہ قدر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔
رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے فرمایا ممبر لاؤ، ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا، اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور اس پر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ تو یہ تین چیزیں، جس کو رمضان مل گیا اور اس نے اپنی مغفرت اور بخشش نہ حاصل کی، اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور اس پر ذکر درود نہیں بھیجتا، اور تیسرا یہ کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے موقع دے رہا ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں یہاں پہ غور کی بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اور اس پہ آمین کون کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ یہ دعا قبول نہ ہو۔ تو ہمیں بڑی کانشیسلی اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ رمضان آئے اور پوری بخشش گناہوں کی معافی مانگے، رو رو کے مانگے، اس رب سے مانگے، وہ تو اتنا خوش ہوتا ہے دینے کے لیے، تو وہ تیار ہے۔ پہلے آپ نے کیا بتایا تھا؟ ایک تو جس نے رمضان پایا اور رمضان میں اپنے آپ کو بخشش اور معافی طلب نہ کر سکا تو وہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسرا کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس پہ درود نہ پڑا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اوکے، روزہ خوروں کا عبرتناک انجام جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا تھا جس سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ دیکھیں روزے کو وقت سے پہلے افطار کرنے کی اتنی سزا ہے، تو جو روزہ نہیں رکھتے بغیر شرعی عذر کے تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تجعل منہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ کتنا بڑا یہ جرم ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں نا۔ اگر ان کو اس چیز کا شعور ہوتا، 11 مہینے کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں نا، اگر یہ گنتی کے دن 30 دن گنتی کے قرآن میں یہ ہے نا، گنتی کے گنے چنے دن ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بھی نہیں رکھتے۔ کسی کو بیماری ہے، کوئی عذر ہے تو وہ تو شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے نا۔ جو ہٹے کٹے ہیں فرسٹ کلاس ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں وہ نہیں رکھتے، اور یہ رواج جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہے انفارچونیٹلی، گرمی کی وجہ سے۔ گرمی کی زیادہ ہے اس کو دلیل بناتے ہیں، کیا دوزخ کی گرمی اس کا نہیں، اس کو ان لوگوں کو اندازہ وہ اس سے زیادہ گرمی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے بار بار گھر بیٹھو، گھر بیٹھ کے محنت کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کے ساتھ تعلق کرو، باہر نہ جاؤ، نہ محنتیں کرو۔
وہ تو زیادہ کرتے ہیں، وہی نا، وہ ان دنوں میں زیادہ کرتے ہیں. صحیح. چلو وہ علیحدہ بات ہے کہ دفعہ پتہ وہ ہوتا ہے فصلیں وغیرہ، جو کسان لوگ ہیں وہ محنت مزدوری کرنی ہے، پوری سال کی محنت ان کی لگی ہوتی ہے، تو ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں چھوٹ اجازت تو نہیں ہے. وہ بھی دور ہوا کرتا تھا، وہ ساری محنتیں کرتے تھے اور وہ روزے بھی رکھتے تھے. لیکن آج کل پھر وہی نا کہ ہم لوگوں نے اس کو سہولت بنا لی ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے اس چیز کو بڑھوتی دی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا، اس سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے؟ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ کو کیا ملا؟ اہمیت ہے کہ انسان اگر سوچے تو میں سمجھتی ہوں بندے کو رونا آ جاتا ہے کہ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا رہے. اللہ میں بالکل ہی دعوت دے رہا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں بخشوں گا. لیکن ہماری فکر ہے، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے. ہمیں اپنی فکر، جیسے کل تھا نا کہ ڈور پہ کھڑا ہوا ہے کوئی خاص مہمان، ڈور پہ آئے اور ہم اس کے لیے دروازہ نہ کھولیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ تو رب کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا. ہر کام انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنی تڑپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. اپنی تھوڑا شعور آ جاتا ہے یہ تو میری آخرت سمجھ جائے. لیکن یہ روزہ خاص میرے لیے کیوں؟ روزہ صرف خاص اللہ کے لیے کہ تقوی کا وہ لیول ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. قرآن میں بھی یہی آتا ہے نا، تقوی حاصل کر سکے کہ اس کے اندر وہ شعور آ جائے کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے. میرے پاکٹ میں لاکھوں روپے ہیں، میں باہر جا کے لے کے کھا سکتا ہوں لیکن نہیں کھاتا. کیوں؟ کہ میرا روزہ ہے، میں نے اس رب کے لیے روزہ رکھا ہے. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں میں اٹھا کے چیز کھا سکتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن نہیں کھاتے. باتھ روم میں اکیلے پانی پی لو، ہاں پی کچھ لو. کر لو، کچھ بھی. کچن میں ہوتے ہیں سارا دن بچے، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتے، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا. کچھ کھاتے ہی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ہاں، کوئی نہیں تو اللہ تو ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی ڈر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہر معاملے میں، صرف روزے کے معاملے میں نہیں. اور اچھا دیکھیے باقی ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری رکھا. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے نا، صدقہ بھی وہ ظاہری ہے، دوسرے دیکھتے ہیں اس کو. اگر چاہتا تو روزے کو بھی ظاہری کر سکتا تھا نا. روزہ تب تک میں نہیں بتا، جب تک کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. کسی کو نہیں پتا میرا روزہ ہے کہ نہیں ہو. آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے؟ نہیں پتا. میں بتاؤں گی تو آپ کو پتا ہوگا میرا روزہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو میں سے کس کا روزہ ہے جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں. تو یہی ہر معاملے میں ہونا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے اگلا جو ہے ہمارا میرا تھا کہ ہم تراویح پہ تھوڑی سی بات کر لیں. کل آنٹی بھی اس کے بارے میں سوال کر رہی تھی کہ کتنی تراویح ہونی چاہیے اور کتنی پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یہ قرآن کے حوالے سے جو ہے نا، رمضان کا ہم نے استقبال رمضان میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھ لیا تھا، تو میں اس کو تھوڑا سکپ کروں گی، میں اس کی بات نہیں کروں گی. کہ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ساری اور افطاری کا بھی ہم نے تھوڑا سا ٹاپک کل کر لیا تھا. اس سے زیادہ جدید جانے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ عام حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان مسئلے مسائل کو جو ہے وہ ڈیل کر لیں گے. ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. تو تراویح کے مسائل اوبیسلی ہم نے اب آگے تراویح پڑھنی ہے، ہم نے اعتکاف کرنا ہے. ان مسئلے مسائل کو جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں ان پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. نماز تراویح کے حوالے سے ہے کہ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. صغیرہ گناہوں کی جو کہ میں نے کیے پورا سال، ان کی بخشش کا ذریعہ ہے جو قیام ہوگا رات کو. عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم عن ذنبه. رواہ البخاری. دیکھیے یہ ہر چیپٹر یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اور گزشتہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس میں نیت اللہ کے لیے خالص ہو کہ جو بھی عمل کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے. رمضان کا قیام رب تیرے لیے. ساری 11 مہینے خوب رج کے سوتے ہیں، اگر ایک مہینہ تیرے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں کوئی نہیں ہے. دیکھیے توفیق بھی اللہ نہیں دینی ہے، کوشش اس کو مطلوب ہے. ہمارے اندر وہ تڑپ ہو تو کوشش ہم کر لیں گے. دیکھیے اگر یہ تڑپ ہے میں نے قرآن کو سننا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے کہ کوکنگ کرنی ہے تو ایک قرآن میں نے کوکنگ افطاری بناتے ہوئے سننا ہے،
ایک قرآن میں نے تراوی میں سننا ہے، ایک قرآن میں نے خود پڑھنا ہے. تو 3 قرآن کا ٹارگٹ جب میرے سامنے ہوگا، منزل میرے سامنے ہوگی، تو میں اس کے لیے کوشش کیسے نہیں کروں گی؟ جب میرے سامنے کوشش ہی نہیں ہے، منزل ہی نہیں ہے، تو میرے اس کے لیے پھر آپ نا جستجو بھی ویسی نہیں ہوتی، جہد بھی ویسی نہیں ہوتی، کوشش بھی ویسی نہیں کرتے. جب مجھے پتا ہے میں نے تراوی میں جانا ہے، آپ نے افطار کروایا، آپ نے سواب لیا، سواب بٹورنے کا مہینہ، یہ تو سے لگی ہوئی ہے، ہاتھوں ہاتھ لینے کا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دونوں ہاتھوں سے دے رہا ہوتا ہوں، آؤ لو جس نے لینا ہے. تو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لینے والوں میں سے بننا ہے. ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے جانا ہے. آپ افطاری بھی کروا رہی ہیں تو تب بھی ہوگا نہیں میرا سپارہ چھوٹ جائے گا. اگر چھوٹ جاتا ہے، اللہ نہ کرے آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، اس تراوی تراوی میں آپ کو قرآن نہیں آتا، وہ سپارہ پھر دوبارہ سنیں تاکہ آپ کا وہ قرآن سن ہو جائے گا. اس پہ میں بات کرتی ہوں. آئے گی نا قرآن سامنے رکھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں. جی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. آگے کیا ہے کہ قیام رمضان یا نماز تراوی باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، اس میں بہت سے لوگوں کو تھوڑا اشتیاق ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کہ قیام رمضان میں جو ہم قیام کرتے ہیں یا ہم نماز تراوی پڑھتے ہیں، باقی مہینوں میں وہ تہجد اور قیام اللیل گنا جاتا ہے. ایک ہی 3 چیزوں کا ایک ہی نام، 3 نام ہے اور ایک ہی چیز ہے. وہ تہجد پڑھ لیں، عام حالات میں ہم تہجد پڑھتے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. اگر ہم تراوی میں قیام اللیل کرتے ہیں تو وہ ہماری تہجد ہے. اس کے لیے خاص اہتمام پھر نہ کریں. ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. وہ نفلی عبادت ہے، جتنی بھی دیکھیں آپ نفلی عبادت کریں. اس کو کوئی بھی اسکالر یا کوئی بھی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کا اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں نا، کئی لوگ یہ پھر کہتے ہیں دیکھ میں نے تراوی پڑھی تھی پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے. اپنے آپ کو گلٹ فیل نہیں کرے. وہ جو تراوی پڑھی ہے نا آپ نے، وہ اپنے تہجد ہی پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ سارا پڑھ لیں. اس کے بعد اگر سوال ہوئے تو پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اور سے سن لیں. آپ نے کیا وہ لائن بتائی تھی؟ قیام رمضان یا نماز تراوی باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. آپ سب بھی اپنی کاپی پینسل لے کے آیا کریں اور اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی ٹرم جو ہے نا اس کو پلیز لکھ لیا کریں. باقی مہینوں وہ دل میں پھر ٹھہر جاتی ہے چیز. جی السلام علیکم سسٹر، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، پوچھ سکتی ہوں؟ جی میں یہ کور کر لوں ٹاپک. اگر اسی ٹاپک کے حوالے سے ہے تو پھر ہم بعد میں بات کر لیں گے. نہیں، اسی ٹاپک کے حوالے سے. ہاں جی مجھے یہ ٹاپک کر لیں. ہو سکتا ہے آپ کا اوکے جواب حدیث سے مل جائے. اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر کر لینا. ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ. اوکے اوکے اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ. نماز تراوی یا تہجد کے مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں ہے. جو جتنی چاہے وہ پڑھ لے کھلا، کوئی اس میں نہیں ہے. مسنون 8 ہیں. اچھا وہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چل جائے گا. آپ نے 8 بھی پڑھائی ہیں، آپ نے 20 بھی پڑھائی ہیں، اور آپ نے کس طرح سے وہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. حضرت ابو سلمہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز یعنی کہ تراوی یا غیر رمضان کی نماز یعنی کہ تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے. عام حالات میں تہجد اب سنس آ رہی ہے نا، تراوی بھی تہجد 11. اگر 8 9 10 11 3 وتر 11 آڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں یہ یہاں پہ فتویٰ نہیں دے رہی، پلیز میں آپ لوگوں کو حدیثوں کی کانٹینٹ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 اگر وہ نفل پڑھے تھے تو اس کے ساتھ 3 وتر پڑھ کے اس کو آڈ کیا اور اس کو 11 کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بیان ہے کہ تراوی یعنی کہ رمضان کی رات کا ان کا قیام اور عام رات کا قیام 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھا. 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کا طول اور حسن کیا ہوتا، وہ ہم نے نماز نبوی میں پڑھ لیا کیا حسن اور طول ہوتا تھا. اور پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور حسن اور طول ان کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مسئلہ، نماز تراوی کے وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. یہ بھی ہم جو کہتے ہیں نا صبح نہیں پڑھ سکتے یا تہجد کے 12 کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اب یہ دیکھیں نماز تراوی کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک. نماز تراوی 2 رکعت پڑھنا افضل ہے.
آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ آپ اس میں زیادہ عبادت کریں گے. اتحیات سے لے کے جو دعائیں وہ پڑھیں گے وہ زیادہ پڑھی جائیں گی. وطر کی 1 رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے. وطر 1 بھی ہے، ہم نے پڑھا نماز نبوی میں 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، ٹھیک ہے، 11 تک ہے. آپ اور نمبر میں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے. ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز 1 رکعت سے وطر بناتے. اس سے کتنے بخاری اور مسلم نے روایت کیا متفق کرنے لگے. کیا ہے کہ جب آپ نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ کیا تھی؟ تہجد. عشاء کے بعد فجر سے پہلے 11 رکعتیں. اچھا، ہر 2 رکعت کے بعد وہ سلام کہتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر ساری نماز کو 1 وتر سے اور کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اگر میں نفل بھی پڑھ رہی ہوں، میں نے 8 نفل یا 10 نفل بھی پڑھ لیے، 11 رکعت بنانی، پھر 1 اور ہو جائے گا. اگر میں نے 8 نفل پڑھے ہیں تو 3 وتر پڑھوں گی تو وہ اور ہو جائے گی. دیکھیے عشاء کی نماز میں نے پوری پڑھ لی. کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز اب پڑھ لی ہے. افضل تو یہی ہے کہ صبح رات سوئیں، رات کو صبح اٹھ کے تہجد پڑھیں، 2 نفل 4 نفل جتنے پڑھنے وہ اور ہو جائیں گے. عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے. کچھ اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ عشاء کے 2 نفل جو اینڈ والے ہیں نا، جو پڑھ لیں اس نیت سے تو آپ کی وہ تہجد کاؤنٹ کر لی جاتی ہے. اچھا، صبح کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں. پھر یہ نہیں کہ یہ میں تہجد پڑھ نہیں سکتی، وہ تو نفلی عبادت آپ کریں. آپ کی جو وطر آپ نے رات کو پڑھ کے سو گئے ہیں تو وہ اور تو نماز ہے ہی. آپ فجر سے پہلے جتنے بھی نفل پڑھیں گے آپ 2 ہی پڑھیں گے نا، نفل تو 1 نہیں نہ پڑھ سکتے. وطر نماز تو آپ کی آلریڈی ہو چکی ہے. دیکھیے وطر آپ نے جو رات کو پڑھ لیتے پوری عشاء کی نماز، ان کو ہوتا ہے کہ صبح کو نہیں، دونوں چھوٹ ہے نا. افضل ہے کہ آپ صبح تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر اور رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو عمر نے کہا تھا میں صبح اٹھ کے پڑھتا ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا میں رات کو پڑھ لیتا ہوں. آپ نے دونوں کو پسند فرمایا کہ ایک نے حکمت کو چوز کیا اور ایک نے مطلب کہ ہمت حوصلے کا مظاہرہ کیا کہ میں صبح اٹھ کے پڑھا کروں گا. آپ نے دونوں کو ناپسند نہیں کیا. آپ کو خدشہ ہے صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ رات کو پڑھ لیں. کئیوں کو ہوتا ہے کہ یہ خوف ہی رہتا ہے کہ میرے وطر چھوٹ نہ جائے، قضا نہ ہو جائے نا، رات کو نیند بھی اچھی نہیں آتی. تو آپ رات کو پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، صبح اٹھ کے فجر پڑھیں، جتنے نفل پڑھنے پڑھیں، کوئی روک ٹوک نہیں. اسے آپ کی وہ آڈی رہے گی نماز بیفور فجر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی. ٹھیک ہے، خواتین نماز وتر مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں. اس کے لیے شرط کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی جہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی. 25ویں شب آدھی رات گزر جانے کے بعد نماز تراویح پڑھائی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھایا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی کہ نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. خوش قسمت ہیں ہم، ساری رات جاگتے نہیں ہیں، صرف تراویح کو پڑھ لینا اور پھر سو جانا، اس میں بھی کتنی آپ کو اجر مل رہا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیسری مرتبہ 27ویں شب تراویح پڑھائی، جس میں اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر تھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابو ذر سے پوچھا کہ فلاح کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سحری. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اچھا، یہاں پہ اگر دیکھیں نا تراویح کے 3 اوقات آ گئے ہیں، اول، آدھی رات اور آخری رات. تو تینوں جو پچھلے حدیث پڑھی ہے وہ یہ اس حدیث کی دلالت کرتی ہے کہ تینوں اوقات میں ہی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. عشاء کی نماز پڑھ لیں، وتر چھوڑ دیں، تھوڑی دیر اگر تھکے ہوئے ہیں سو جائیں، پھر اٹھ کے پڑھ لیں.
ٹھیک ہے نا. اگر زیادہ آپ کو مناسب لگتا ہے تو پڑھ کے سو جائیں، لیکن اس کو چھوڑے نہیں، اینی ہاؤ کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. 1، 3 یا 5 وتر پڑھنا بھی مسنون ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمے ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، جو پسند کرے وہ 1 پڑھے. اسے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو کیا پتا چلا 3 وتر ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں، ایک ہی ٹرم سیکھی ہوئی ہے نا، تو مطلب 3 نہیں اور نمبرز ہیں، 3، 5، 7، ہاں 11 اور نمبر ہیں. اچھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ ہم نے نماز نبوی میں پڑھ لیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی. اگر کسی کا سوال ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بعد میں پوچھ کے میں اس کو کلیئر کر دوں گی. 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے. 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھنا مسنون ہے. مسنون کا مطلب آپ سب کی سنت ہے. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ سنت کے حوالے سے اگر آپ وتر پڑھنا چاہتے ہیں سورہ اعلیٰ، پھر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. اچھا، اگر یہ نہیں آتی، سورۃ اعلیٰ نہیں آتی، کوشش کریں رمضان میں اپنا ہدف بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایک بھی آیت کر کے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی پورے رمضان میں. 2 سنتیں پوری کر لیں گے، حفظ کی بھی اور یاد کرنے کی بھی. اور جن کو یاد ہے تو سبحان اللہ، اس سے اچھی بات کیا ہے. سورہ کافرون بہت سے لوگوں کو تھوڑا وہ ٹرکی سی ہے، ورڈ ریپیٹ ہوتی ہیں، تو اس کو بار بار دیکھ کے پڑھیں. امید کرتی ہوں کہ سب کو آتی ہوگی. اور سورہ اخلاص کو ہم پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے تو سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، بس یہ 2 صورتیں آتی ہیں. اور بچوں کو پڑھانے کا ایکسپیرینس مجھے کیا کہ جب پڑھائی جاتی ہے نا، ان کو نماز سکھائی جاتی ہے تو سورۃ اخلاص وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو ان کو لاجیکلی یہی سمجھ آ رہی ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے. اور جب بتایا نا کہ نہیں، یو کین ریڈ اینی آیا، آپ نے پورا سپارہ حفظ کر لیا تو یو کین ریڈ اینی آیا. نو، the saying on the book is just only Surah Ikhlas. I said they give you the example of Surah Ikhlas. It's small, it's easy to read, easy to understand, and حفظ کرنا easy ہے. But if you know other surahs, then you can read that as well. اچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور سلام آخری یعنی کہ تیسری رکعت میں ہی پھیرا کرتے تھے. اسے نسائی سے نے روایت کیا ہے کہ سلام جو ہے 1 سلام سے. اچھا، 2 طریقے ہیں نماز نبوی میں، ہم نے 2 طریقے پڑھے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیں، سلام پھیر لیں اور پھر 1 وتر ساتھ میں ایڈ کر لیں. 1 رکعت اور پڑھ لیں اور اس کا کر لیں 2 سلام سے 3 وتر اور 1 سلام سے 1 وتر. اگر آپ نے 3 وتر 1 سلام سے پڑھنے ہیں تو آپ جب ہم جو پڑھتے ہیں نا روایتی طریقہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم پھر بعد میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنا، وہ تشہد نہیں پڑھنا. پھر ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، تیسری میں تشہد نہیں پڑھنا، تشہد کے بعد سیدھے دوسری کے بعد تیسری کے لیے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر وہاں پہ میں اللہ اکبر کروں گی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اللہ اکبر کر لی. اللہ اکبر کرنے کے بعد میں سورہ پڑھوں گی، فاتحہ، اس کے ساتھ سورہ اخلاص اور کوئی یعنی ادھر سورہ جو آپ ملانا چاہتے ہیں وہ پڑھیں. اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ ایک بڑی سکسیس. دونوں ریفرنسز مجھے مل گئے ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دوں گی بڑی جہد کے بعد الحمدللہ. آگے کیا ہے کہ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہے ہی نہیں، ضروری کیا ہے ہی نہیں. ہاں، مغرب کی طرح وہ تو ہو جائے گی نا. پھر اس کو مغرب سے مختلف کرنے کے لیے پتہ نہیں اب کہاں سے آیا. میں یہاں پہ بیٹھ کے کوئی فتویٰ نہیں دے رہی. مغرب ویسے رفع دین کرنا نہیں ہے، لیکن دعائے قنوت کے لیے ہم اللہ اکبر کر لیتے ہیں. لاجک کی بات ہے، دل مانتے ہیں. عام حالات میں نے رفع دین نہیں کرنا، لیکن وہ مغرب سے مختلف کرنے کے لیے میں اس کو اللہ اکبر کر کے تمہیں پھر دعائے قنوت شروع کر دیتی ہوں. لیکن دیکھیں وہ ہمیں طریقہ نہیں ملتا. یا تو 1 سلام سے 1 رکعت پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ہم نے پڑھے نا، 9 رکعتیں بھی جب پڑھی ہیں تو 8 کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا ہے تو پھر اس کے بعد سلام پھیرا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں ہے. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو.
اور 3 وطر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد 1 سلام سے پڑھ کر وطر نماز مغرب سے مشابہت نہ کرو. اسے قرطبی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. کیا کہ صحیح حدیث ہے یہ. اس کو نماز مغرب کی طرح ہم نے نہیں پڑھنا، اتحیات کو بیچ میں سے اسکپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو اتحیات پڑھنی ہے تو اینڈ تک پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، پھر 1 رکعت پڑھ لیں، اس میں دعائے قنوت بھی پڑھیں اور باقی صورتوں کو بھی جمع کریں. اگر آپ نے اتحیات نہیں پڑھنی، سیدھے ہی کھڑی ہو جانا ہے تیسری کے لیے، وہ پڑھیں، کیونکہ ایک ہی سلام ہو جائے گا نا، پھر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گی وطر مغرب کی نماز سے. وطروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. یہ بھی سوال ہم بہنوں کی طرف سے آتا ہے نا کہ پہلے پڑھیں ہم یا بعد میں پڑھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دعائے قنوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی. ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح سے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں. کئی دفعہ سبحان ربی العظیم کر کے پھر ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. کئی دفعہ سبحان ربی العظیم جانے سے پہلے ہی ہم پڑھ کے پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں. دونوں طریقے صحیح ہیں. دعائے قنوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ کو وطر میں پڑھنے کے لیے سکھائی درجہ ذیل ہے. اچھا، اب دونوں میں کوٹ کروں گی. ایک آپ اپنے نواسے کو سکھا رہی ہیں، ان کو سکھا رہی ہیں اور اپنے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہی ہیں. وہ جو ہے انفارچونیٹلی ہم جو اپنے آپ کو سو کالڈ ہم حنفی کہتے ہیں نا، پاکستانی اور انڈین، وہ نہیں پڑھتے وہ دعائے قنوت. اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے. بہرحال یہ سن لیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى. کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں؟ انفارچونیٹلی کتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. جب یہ نماز نبی کے بعد الحمدللہ نا ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا نا. اچھا، میں اس کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں مجھے پڑھنے کے لیے یہ دعائیں کرنا سکھائی. الہی مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے عافیت عطا فرمائی. مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا. جو نعمتیں تو نے مجھے دی ان میں برکت عطا کر. اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے. بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا اور جسے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اے ہمارے پروردگار، تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند ہے. اسے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت. تو اتنی روایات اس کے لیے ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، دوسری سن لیں، دوسری مسنون دعا دعائے قنوت جو کہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. یا اللہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ونثنی علیک الخیر، جو ہم عام پڑھتے ہیں، ہمیں سکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے نواسے کو سکھا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے. بہرحال دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ پہ ہیں. دونوں بھی پڑھ لیں، دعائی ہے. دونوں ہی پڑھ لیں، دونوں ہی دعائی ہیں. ہاں، وہ بھی دعا کر لیں، یہ بھی کر لیں. کیونکہ یہ جو دعائے قنوت ہے نا، یہ دعائے نازلہ بھی ہے. جب دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی تو اس میں یہ پڑھائی تھی. ہاں، کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. یا اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے. جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں. یا اللہ، ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جدوجہد کرتے ہیں. ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا. اچھا دیکھیں، اس کے ایک ہی راوی ہے. اس کے کتنے راوی ہیں؟ یہ والی حدیث ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے میننگ پہ اگر غور کر لیں نا تو کیا میننگ ہے
کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور تیری ہر طرح کی تیری بہترین تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ ہم یہ کرتے ہیں، ہر وقت ہی شکر رہتے ہیں، تو ٹوٹلی اپوزٹ اسٹیٹمنٹ میں نماز میں کھڑی ہو کے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تیری پھر آگے جو شخص تیری نافرمانی کرے اسے تک قطع تعلق کرتے ہیں، ہم نے تو اس کی ہر پارٹی میں جانا ہے، ہر جگہ پہ اس کا ساتھ دینا ہے، پھر نافرمانی منافقت اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری راہ میں محنت و جدوجہد کرتے ہیں، پھر منافقت بولتے کچھ اور ہے، کرتے ہاں کچھ اور ہے، پھر منافقت جدوجہد کدھر ہے؟ اللہ سے جو دنیا میں۔ صحیح اگر الفاظ آتے ہوتے تو میں غور کرتی۔ آتا تو صحیح۔ آگے ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو اللہ کرے گا ہی، سارے الٹے کام کر کے ہم تیری، میں تو اللہ کا پورا رحیم ہے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اچھا دوسری کہ میں دوبارہ آپ کو اس کی دیکھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں کہ اے الہی مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ ہم یہ دعا کر رہی ہیں، مانگ رہے ہیں نا، ہاں وہ ہم جو ہے وہ اس کے سٹمپ لگا رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ میں ڈفرنٹ ہے۔ حضرت عمر کر رہے تھے تو وہ کر رہے تھے، یعنی وہ اس وقت سے ہے نا، وہ اس لحاظ سے ان کا عمل بھی تھا، ہاں ان کا عمل تھا۔ صحیح۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہ پڑھیں، اگر سکھائی گئی ہے تو پلیز نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھیں، لیکن یہ والی جو ہے نا اللہ اہدنی فیمن ہدیت، اس کو بھی یاد کریں، کیونکہ یہ اس کی بھی الفاظ بہت خوبصورت ہیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل کر جس پر تو نے عافیت کی، مجھے اپنا دوست بنا، ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے دی اس میں برکت عطا کی، اور ہر اس برائی سے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کر لیا۔ بے شک تیرا فیصلہ وہی ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، جسے تو دوست رکھے کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، اور جس سے تو دشمنی کرے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، ہے نا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایک ہمبل انسان کی ہونی چاہیے، سمجھ آتی ہے، ہاں دل کو لگتی ہے۔ ہاں ہمارے لیے ہاں جزاک اللہ خیر، سمجھنے کے لیے، ہاں وہ ان کا مقام دیکھیں، ان کے الفاظ کا چناؤ دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں بھی وہ عمل کی توفیق ہمیں دے، آمین۔ لیکن پہلے یہ تو بن جائیں، دونوں دعائیں کریں۔ یعنی اگر یہاں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، ہاں تو وہ چیز تو وہ دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہ کھولے۔ علم دیکھیے، دین کا علم لینے کے لیے کتنی ضرورت ہے، ہم لوگوں کا چھٹکارا نہیں ہے دین کے بغیر، دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں کر لیں۔ 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا۔ اسے ابو داؤد نے جو ہے روایت کیا ہے۔ 1 رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک ایک ہی رات میں سارا قرآن مجید ختم کیا ہو، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں کرتے تھے تو پھر ہمیں بھی اس چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت میں مسنون دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ساجدہ وجیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، اسے ابو داؤد نے جو ہے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں میرے چہرے سے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، میں اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائی جس نے، اور اسے جو ہے ابو داؤد اور نسائی اور ترمذی تینوں نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو اگر یہ دعا نہیں آتی 4-5 الفاظ ہیں یاد کر لیں، اگر نہیں آتی تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ تو ہے ہی، اللہ کی تعریف تو ہے ہی۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے۔ نفلی عبادت میں آنٹی جی سن لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان ان کا نام آتا ہے کہ قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دیں۔ عبادت میں اعتدال جو ہے وہ پسندیدہ، اس پہ ہم نے بات کر لی ہے کہ اعتدال سے چھوٹی بڑی عبادت جو بھی ہم نے کرنی ہے اس کو اعتدال سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے نیک اور صحیح عمل جو ہے اس کا علم دے اور اس پہ اعتدال سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اس سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھ آئی؟
तरावी की फजीलत का पता चला। और जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहले वक्त में ही पढ़नी है, ये क्लियर हो गया कि मिडिल में भी पढ़ सकते हैं, एंड पे भी पढ़ सकते हैं। और तहज्जुद का अलग भी एहतमाम नहीं करना इसमें, वो भी उसका भी अगर अल्लाह तौफीक देता है तो एक्स्ट्रा इबादतें कर लें, लेकिन उसका एहतमाम ना करें। उस तरह जिस तरह होता है रिजेक्ट करते रहते हैं सारा दिन के, मैंने आम रात में पढ़ी तो मैं रोजों में नहीं पढ़ी गया, हाँ पढ़ा नहीं गया। देखो इफ्तारी करवाना, सैरी करवाना, ये भी इबादत में काउंट हो रहा है। नियत होगी तो ये इबादत में काउंट कर लिया जाएगा ना। हमारा सैरी के वक्त इसलिए तहज्जुद नहीं ना पढ़ पाते कि सैरी दारों को, रोजा रखने वालों को रोजा रखवाना होता है। तो अल्लाह ताला का जो रात को जाग लिया वो तेरे लिए काफी है, ये उस रब की अनायत है ना, तो उसको फिर क्यों ना हम हाथों हाथ लें। अच्छा, और क्या सीखा? कितनी रकातें पढ़नी है? वितर की दुआ, वो भी वितर की दुआ क्लियर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कि आप तरावी जो है ना 8 भी पढ़ सकते हैं, 11 भी पढ़ सकते हैं, कि नबी पाक का ये था कि वो 11। हाँ, ये नई चीजें पता चलती है ना, 20 लाजमी नहीं है। हाँ, लेकिन जिसमें हमेशगी हो कि जो आसानी से हम मतवातर पढ़ सकें तो बेहतर है कि 8 पढ़ लें। जितना पढ़ो उतना। अच्छा, जो 8 पढ़ते हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, वो 8 में पूरा कुरान पढ़ते हैं, पारा पढ़ते हैं। हम अगर 20 पढ़ते हैं तो हमारी रफ्तार इतनी तेज होती है कि हम उसमें पारा पढ़ते हैं। वो एक पारा करते हैं। तो यहाँ पे नियत देखी जाएगी, यहाँ पे तदाद नहीं बताई गई, तदाद को नहीं देखा जाएगा वहाँ, यहाँ पे खुशूद देखा जाएगा। ठीक है, हम लंबा करते थे ना। हाँ, कहते ना कि तवील की तवालत का हुस्न देखें। 11 पढ़ी, 4 और 4 8 ही पढ़ी है, लेकिन तवालत इतनी हुआ करती थी कि पाँव सूज जाते थे। वो इन्हें लंबी लंबी सूरह पढ़ते थे। जो आप कहते हैं कि जो 8 पढ़ते हैं तो वो कुरान भी तो फिर पूरा पारा 8 में पढ़ती है, फिर उसमें ठहराव होगा ना। हम 20 पढ़ते हैं तो फिर खड़े सीधे ऊपर नीचे खड़े एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, खाना हजम हो जाता है। ईशा की नमाज वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना हजम करवा देती है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको लंबा रखा है कि बंदा खाना खाने के बाद नमाज पढ़ता है तो वो वाकई आपको फील होता है। फिर हम जब तरावी के लिए मस्जिद आती हूँ ना तो 1 रकात पढ़ के घर चले जाती हूँ, तो इधर तो बाकी 20 पढ़ाती है ना, तो जो नमाज छोड़ के जा रही हूँ तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं 8 पढ़ के आप जा रहे हो तो आप अपना ये खसारा कर रहे हो, कुरान पारा पूरा नहीं ना सुन रहे। आप तदाद पूरी कर रहे हैं लेकिन पारा पूरा नहीं सुन रहे। या तो फिर ये करें कि उस पारे को दोबारा सुने। मकसद सुनना है, मकसद तदाद नहीं है। बार बार वो बताया जा रहा है, मकसद कुरान के साथ ताल्लुक को मजबूत करना है, कुरान को सुनना है। वो 8 रकात पढ़ के अब सुन ले, वो 12 पढ़ के सुन ले, वो 20 पढ़ के सुन ले, पारा पूरा सुनना है। पारा सुनना मकसद है, तदाद मकसद नहीं। वो ये देखिए, ये सुन्नत है, एक्स्ट्रा नफली इबादत है। हाँ, हमें जैसे अम्मियाँ कहा करती, कहते तो रोजा नहीं होना जब तक आप तरावी नहीं पढ़ोगे। ये तो नफली इबादत है ना। हाँ, ये तैयारी है, ये हमारी नियत है किस्म की। हम तैयार हो रहे हैं अगले दिन रोजा रखने की नियत की। अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। मेरा थोड़ा दिल है इत्काफ पे बात कर लें, ठीक है इंशाल्लाह। फिर ईद पे भी बात है अगर मौका मिल गया तो इंशाल्लाह। इत्काफ के मसाइल क्या है कि इत्काफ सुन्नत मौक़दा कफ़ाया है। इसकी मुद्दत 10 दिन है, 10 यौम है, ठीक है। हर मुसलमान को रमजान मुबारक में कम से कम 1 मरतबा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल रमजान में 1 बार कुरान पढ़ा जाता। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 बार कुरान मजीद खत्म किया गया। इस तरह हर साल आप 10 दिन का इत्काफ फरमाते थे, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई उस दिन आपने 20 दिन का इत्काफ किया। 20 दिन का वो स्पेशल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन ही आप इत्काफ कर लें। इत्काफ के लिए फजर की नमाज के बाद इत्काफ की जगह बैठना मसनून है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ बैठने का इरादा फरमाती है तो फजर की नमाज पढ़कर जो जगह पे इत्काफ किया गया ना वहीं पे उसी जगह पे फिर वो आप इत्काफ की नियत करके वहीं पे बैठ जाया करते हैं। इत्काफ करने वाले की बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है और इत्काफ करने वाला बीवी को घर छोड़ने के लिए मस्जिद जा सकता है। एक ये भी है ना कि जो बैठ गया तो वो कुछ नहीं, ये भी सुन लें। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ में थे। मैं रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई और बातें करती रही और वापस जाने के लिए उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ने के लिए उठकर खड़े हो गए। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है।
تو ٹھیک ہے، بیوی ہم کہتے ہیں مسجد میں جانا نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے. ہاں جس کے بیٹا ہی نہیں ہے کون کھانا لے کے جائے گا، ہے نا. دیکھنے سچویشن دیکھیں پھر اس کے حساب سے. مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے. رمضان میں اعتکاف کے لیے ضروری روزہ رکھنا ضروری ہے. جب آپ اعتکاف پہ ہیں تو روزہ شرط ہے، یہ نہیں کہ میں روزہ نہ رکھوں اور میں اعتکاف میں بیٹھوں. وہ علیحدہ بات شرعی عذر ہو تو شاید اس میں کوئی کنسیپشن ہو. حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مباشرت کرنا، بشری تقاضوں کو پورا کیے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے. کہ وہ کوئی بھی بشری تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بیوی جو ہے وہ بشری تقاضے میں نہیں آتی، اس کے ساتھ اگر میں مباشرت کروں گا تو وہ بشری تقاضے میں آ جائے گا، وہ منع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس سے مجاعت کرے. اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام کرے یعنی کہ قضاء حاجت ہے اس کو پورا، یعنی کہ فرض غسل ہو گیا ہے کسی وجہ سے اس کے اوپر، تو وہ اس کرنے کے لیے وہ گھر جا سکتا ہے کیونکہ اس کو غسل کی حاجت ہوگی. اگر مسجد میں بیٹھا ہے تو مسجد میں اگر اس کی سہولت ہے تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. بغیر نہ نکلے، جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو. اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، خاص طور پہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے، کنسپشن میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں. مرد جو گھروں پہ کرتے ہیں اس کے لیے بہت سا خسارہ ہے. تو وہ تراویح کے لیے نہیں آ سکیں گے، قرآن نہیں سن سکیں گے، وہ جو مقصد پرپس ہے اعتکاف کا وہ پورا نہیں ہوگا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. پھر صرف وہی نہیں، 5 وقت مردوں پہ فرض ہے نماز، تو وہ پھر ہر وقت آتا جاتا رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ سہولت وہی ہے، وہیں پہ مسجد ہے اور جامعہ مسجد میں بیٹھے گا. اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی کہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے. وہ ایکسیپشن کیس تھا جس میں آپ نے 2 دفعہ کیا، وہ آپ کا آخری تھا. کوئی آپ نے دور بھی 2 دفعہ کیا. ہر رمضان میں جبرائیل کے ساتھ ایک دور کرتے تھے، ایک ہی دفعہ پڑھتے تھے. آپ ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، دور کرتے تھے. لیکن وہ ایکسیپشن، اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، اس کو ڈبل کر دیا. اور آپ نے جو قرآن کا دور کیا وہ بھی 2 قرآن ختم کیے تھے. اچھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو تھی انہوں نے بھی اعتکاف کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، اگر کسی کے اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کافی ہے کر لینا، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے. جیسے ہم نے پچھلے کل بھی بات کی تھی، اعتکاف مسجد میں آتے اعتکاف کی نیت کر لیں، صبح اٹھیں اعتکاف کی نیت کر لیں، 1 دن کا بھی ہو جائے، گھنٹے کا بھی ہو، جتنا منیمم آپ کر سکتے نیت کر لیں، آپ کو اس کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. جتنا پھر زیادہ افضل کریں گے اتنا بہتر ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، کہ اگر نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اچھا، اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کہاں پہ کریں؟ عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ عورتیں کر سکتی ہیں، ازواج مطہرات نے کیا، عورتیں بھی کر سکتی ہیں. عورتوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹیز پہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں. اگر ایک ماں ہے، بچے ہیں، گھر پورا اس پہ رلائی کرتا ہے اور وہ مسجد میں جا کے اعتکاف پہ بیٹھ جائے گی تو وہ جو فرائض اس کے اوپر تھے وہ کون کرے گا؟ زیادہ کیا ہے، نفلی عبادت افضل ہے یا جو آپ کے اوپر فرائض ہے وہ ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی لیے پھر چھوٹ دے دی گی نا، یہاں پہ میسر ہو، جہاں پہ سہولت ہو وہ کر سکتی ہیں. اچھا، اور ایک افضل عمل بتایا جا رہا ہے، مسجد میں پورا انتظام ہو، آپ ذمہ داریوں سے فارغ ہیں، مسجد میں جائیں، مسجد میں جا کے اس کو پورا کریں. دوسرا یہ بس ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ افضل ٹھیک ہے عمل نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے یا آپ اعتکاف نہیں کر سکتے. آپ پھر گھر پہ اس طرح کریں، سہولت اپنے فرائض بھی پورا کریں، لیکن پھر وہ اجر اس لیول کا نہیں ہوگا. جو شرط ہے جامعہ مسجد ہے، مسجد میں کرنا ہے. پھر گھروں پہ کریں گے وہ کنوینئنس پہ آ جائے گی. اسکالر کہتے ہیں وہ کنوینئنس آپ کی سہولت کے حساب سے آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کرائٹیریا میں فٹ نہیں بیٹھتا جو کہ ایک رکھا گیا ہے. اگر مسجد میں سہولت ہے، مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیں.
ٹھیک ہے. اب یہ اگر آپ اپنے روم میں کر رہی ہیں, کوئی آپ کے روم میں نہیں آیا تو پھر آپ بیڈ پہ بھی سو سکتی ہیں. آپ کو مشقت ہے نیچے سونا تو پھر وہ کنوینئنٹ میں آ جائے گی نا. آپ کو جو چیز جس چیز کی کنوینس ہے, جس میں آپ کو سہولت ہے, آسانی ہے, وہ آپ اختیار کر لیں. لیکن روم میں کوئی نہیں ہے, روم میں پردہ تو نہیں نا لگاؤں گی, یہاں پہ وہ کرٹن لگائی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے پورشن بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پہ ہی رہتی ہیں انلیس ان کو نکلنا پڑے کسی مجبوری کی وجہ سے, وہ علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب لیلۃ القدر پہ بھی ہماری اچھی خاصی بات ہوگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہمارا آخری لیسن ہوگا میں کوشش کروں گی, مجھے یاد بھی کروا دینا کہ میں لیلۃ القدر پہ ہم دوبارہ سے ایک ریمائنڈر چھوٹا سا لے لیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. عیدین کے حوالے سے تھوڑی سی بات رکھ دوں, پھر یہ موقع بعد میں نہیں ملتا. میں نے کہا چلے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آج ہم اس پہ بات کر لیتی ہیں. نماز عیدین کے مسائل کیا ہیں کہ عید کے روز غسل کرنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا جو ہے وہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی کہ جمعے کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا. جو شخص جمعے کے لیے آئے اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے, اگر خوشبو میسر ہو تو لگائے, اور مسواک بھی کرے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. پھر عید کے روز اچھے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے, نئے کپڑے نہیں, اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے. وہ پرانے بھی ہو سکتے ہیں, نئے مل رہے ہیں تو الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق دی, استطاعت دی ہوئی ہے, وہ ضرور لیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. سبحان اللہ. طبرانی نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے. حضرت عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. وہ میٹھی کچھ بھی ہو سکتی ہے, آپ سوئیاں بنا لیں, آپ کھجور کھا لیں نماز سے پہلے. یہ عید الفطر کی بات ہو رہی ہے. روزوں کے بعد کی جو عید ہے نا, چھوٹی عید جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں نماز پڑھنے سے پہلے, جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھاتے ہیں. وہ کھجور ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی مٹھائی ہو سکتی ہے, کچھ بھی آپ کر لیں. کھجور جو ہے وہ سنت ہے, باقی جو سہولیات ہیں آپ کے پاس جو میسر ہے وہ کھا لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھجور کھائے بغیر عیدگاہ میں نہیں جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تاک کھاتے تھے, اسے بخاری نے روایت کیا ہے. 1 3 5 تاک عمل, اللہ ایک, ہر عمل کو تاک. میں نے تو جب سے یہ حدیث سنی ہے, میرا ہر عمل ہی تاک ہوتا ہے کہ تاک, روٹی بھی بنانی ہے تو تاک. ممی کیوں؟ میں نے کہا بس مجھے پسند ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے تو آڈ نمبر کو پسند کرتا ہے, بس مجھے پسند ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آڈ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن آڈ پسندیدہ ہے. عید الاضحیٰ جو کہ بڑی عید ہے, اس کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا, اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے. اب کوئی دیکھیں, نہ کھانا مستحب ہے, فرض نہیں ہے. یہاں پہ بھی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے, بندہ شوگر والا مر رہا ہوتا ہے, نہیں میری قربانی نہیں ہوئی تو میں کھانا نہیں, ہے نا. نہیں, آپ کھا سکتے ہیں, آپ کی مجبوری ہے پیچھے. جب دیکھیں شریعت وہاں ہر جگہ جہاں پہ آپ کو مجبوری آ جاتی ہے, وہ کنسپشن ہے, آپ کو وہاں پہ چھوٹ دیتی ہے. جو کوئی کر سکتا ہے وہ عید الاضحیٰ قربانی سے پہلے, لیکن ادھر یہ بعد میں ہوتی ہے نا, ہمارا ادھر پہلے ہوتی ہے. ہاں تو پھر ایگزیکٹلی, ہاں تو پھر آپ کی قربانی دوسرے دن ہوگی. یہاں پہ آپ کو پھر کھا لینا چاہیے. کیا دوگڑے دن تک آپ روزے بھی رہو گے؟ عید کا روزہ تو منع ہے نا. حضرت عبداللہ بن بریرہ سے روایت ہے کہ اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں, عید الفطر کے بغیر کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے, اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے. تو یہ یاد کریں, فطر سے پہلے کھانی ہے, ضحیٰ قربانی کے بعد کھانا ہے. نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, وہ سنت ہے. اگر سنت ہے تو آپ ضرور جائیں, کریں. نماز عید کے لیے خواتین کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے. اس کے لیے حدیث کیا ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی کہ تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں, تاکہ وہ مسلمان کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کر سکیں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں, لیکن وہ دعا میں شامل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھنی نہیں ہے, گھر میں ہانڈیاں روٹیاں ہی کرتے رہو. پڑھنی نہیں بھی ہے پھر بھی ہے, کیونکہ دعا اجتماعی کروائی جاتی ہے, تو اجتماعی دعا سے فائدہ اٹھاؤ. نہیں تو بیان تو ہوتا ہے نا, وہ بھی سنت ہے.
نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے. اگر دور ہے تو پھر اوبیسلی سواری کا استعمال کیا جا سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے بکثرت تکبیرات پڑھنا یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بکثرت پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے. پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے یہاں تک کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے تھے. امام شافعی نے اس کو روایت کیا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر تشریق کے دنوں میں بکثرت ہم جو ہے تسبیحات کرتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کو یہ پتہ ہے. پھر عید کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے. جتنا ارلی ہو سکے اتنا افضل ہے. عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. فوراً سے فجر کی نماز کے بعد 10-15 منٹ بعد. ہاں ہم پھر بھی تھوڑا تاخیر کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا کام وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بھی شامل. ہاں کام کرنے والا. اور پھر یہ سنت بھی ہے نا 10-15 منٹ دیں. اشراق کے اس دن کوئی نفل عبادت نہیں ہوتی ہے پتہ ہے نا. عید کی نماز کے پہلے کوئی نفل عبادت نہیں ہوتی. یہی ہماری نفل عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ میں روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے جبکہ عشاء کا وقت ہوا کرتا تھا. حضرت عید الاضحیٰ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھانا مسنون ہے. یہ کیوں؟ عید الاضحیٰ ارلی ہوگی, قربانی ارلی ہوگی, تقسیم کرنا ہے گوشت, جنہوں کو نہیں مل رہا وہ کھا لیں گے تو اس کے لیے حکمت پیچھے ہے تو وہ جلدی کیا جائے اس کا اہتمام. عید الفطر روزوں سے ہو تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے بندہ, تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے چل جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبے میں نیکی کی نصیحت کرو. اسے امام شافعی نے جو ہے روایت کیا ہے. نماز کا کھلے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے. جب آپ کھلے میدان میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے سترہ جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جو امام کا سترہ ہوگا, یہ لکڑی جو پڑی ہوئی ہے نا, یہ سترہ ہے. امام کے لیے جو ہوگا وہ سارے لوگوں کے لیے سترہ صبر کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ اپنے سامنے کوئی چیز یا کوئی آڑ, کوئی باڑ رکھ لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے. تو مطلب کہ ایک سترہ ہی جو ہے مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2-2 رکعت ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے نہیں پڑھی جاتی. نہ یہ نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اقامت بھی نہیں ہوگی, اذان بھی نہیں ہوگی. اور عید کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے. پہلے نماز ہوگی پھر بعد میں خطبہ ہوتا ہے. اگر کسی نے پڑھی ہوگی تو اس کو اندازہ ہے. نماز عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. باقی ساری بھی گنے 3 دفعہ میں سے ہان کرتے ہیں, 3 6 وہ اور باقی 5 میرا خالی. اوکے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. اسے مالک نے روایت کیا ہے. نماز عید کے زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے کیا نہیں؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. نماز عیدین کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھنا مستحب ہے. نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے. چھٹی جب تک فرض نماز واجب نہیں ہو جاتی. نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا و منکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے. تقبل اللہ منا و منکا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے قبول فرمائے. حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ
وہ منا و منکا کہتے ہیں، اسے ابن ہجر نے جو ہے روایت کیا ہے۔ پھر عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدل کر جانا چاہیے، اگر ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، تاکہ وہ راستہ جو ہے آپ کے لیے گواہی کا سبب بنے۔ اگر جمعے کی روز عید آ جائے تو دونوں پڑھنے بہتر ہیں، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کر لی جائے تو وہ درست ہے، وہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں مطلب 2 جماعتیں ایک ہی دن میں کرنا کئی دفعہ جیسے چھوٹے چھوٹے دن ہیں، اسپیشلی ونٹر کے دنوں میں مشکل ہو جاتی ہے نا۔ پھر ابر کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اینڈ اگر چاند کی اطلاع زوال سے قبل ملے تو عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے، اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ یعنی کہ ظہر کے بعد پتہ چلے گا تو پھر اگلے دن ہوگی، زوال سے پہلے جو ہے وہ یہ نہیں پتا تھا۔ زوال سے پہلے پتا کہ کئی دفعہ دیکھیں ابھی چاند دیکھنے کا بھی اگر ہمیں پڑھ لیں نا تو اس کا تھوڑا ہو جائے گا واضح کہ چاند دیکھنے کے لیے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنے کا بھی جب ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ دیکھو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 2 دن کا چاند نظر لگ رہا ہے عید کی، جب مطلع ابر آلود ہوگا نظر ہی نہیں آئے کئی گا، دفعہ نظر ہی نہیں آتا، اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، جب وہ واضح ہوتا ہے تو وہ بڑا نظر آتا ہے۔ ہاں الحمدللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم امين اللهم امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آج ہم نے پڑھا، پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے پروردگار عالم اس پر ہمیں استقامت نصیب عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دین کا علم صحیح ریسورسز سے لینے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت رکھتی ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرما، جو حق اور سچ ہے وہ تیری طرف سے ہے، حق اور سچ صرف تیری طرف سے ہے، جو اچھی بات ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ اے پروردگار عالم ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا۔ پروردگار عالم تمام مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو نیک اور صالح بنا، ان کو اسلام کے راستے پر چلنے والا بنا، ان سے دین کا بہترین کام لے۔ اے پروردگار عالم ہمیں ہمارے فیملی والوں کو دین کی طرف رغبت کرنے والا بنا دے، دین کی طرف ہمارے مددگار بنا دے۔ اے پروردگار ہمیں ہمارے والدین اور استاذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے پروردگار ہم نیکیوں کی طرف بھاگ کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو اور آنے والے نسلوں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو جو دین کے راستے پر استقامت عطا فرمانا۔ اے پروردگار ہمیں ہمارے اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ اے پروردگار عالم ہمیں دنیا میں اس کا عملی نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا